موجودہ زمانے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو میسج کے ذریعے سے طلاق لکھ کے بھیج دے تو کیا طلاق واقع ہوتی ہے یا واقع نہیں ہوتی؟ خوب سن لیں، آج کل طلاق کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر حضرات ان چیزوں سے ناواقف ہیں، جبکہ حلال و حرام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہونا کہ کن چیزوں سے نکاح واقع ہوتا ہے، کن سے طلاق واقع ہوتی ہے، میرے اوپر کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں میرے اوپر حرام ہیں، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے ان کا جاننا۔ طلاق کے بارے میں یہ سن لیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو زبانی کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، اب چاہے وہ مجلس میں بیوی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی گواہ موجود ہو یا نہ ہو، اکیلے بیٹھ کے یہ کہہ دے پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کاغذ پہ لکھ کے دے دے پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میسج کے ذریعے سے اگر یہ لکھ کے اپنی بیوی کو سینڈ کر دے یا اس کے کسی رشتہ دار کو سینڈ کر دے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس حال میں بھی تم دو گے، مذاق میں دو گے، سیریس میں دو گے، لکھ کر دو گے، بول کر دو گے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ آتا رہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا میں طلاق دیتا ہوں، لیکن اس بندے نے نہ زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اور نہ کسی کو لکھ کے دیے، تو صرف ذہن میں آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ خود لکھتا ہے نہ زبان سے ادا کرتا ہے، لیکن کسی اور آدمی نے طلاق لکھی ہے، اسے پڑھ کے سنا دی ہے کہ میں نے یہ طلاق نامہ لکھا ہے، اس پہ تم دستخط کر دو۔ اب اس بندے نے پڑھ کے اسے سنایا ہے اور اس نے اس کے اوپر دستخط کر دیا ہے، اسے پتہ تھا کہ میں اپنی بیوی کی طلاق نامے پہ دستخط کر رہا ہوں، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔